خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ہمارے لیے مختص کردہ حوالہ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگیں۔ ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور 7 دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہو، اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ یروشلیم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ، اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ جب ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے خداوند یسوع مسیح بہت ساری باتوں کی یہاں پر تعلیم دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ کہ اگر ہمارا بھائی ہمارا گناہ کرتا ہے تو ہمیں اسے معاف کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ توبہ کر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ساتھ ہی یسوع مسیح اس بات پر اور زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 7 کے 70 بار اپنے بھائی کو معاف کر۔ خداوند یسوع مسیح جس نے پوری دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، وہ اس بات کو اور اسٹیبلش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معافی دینا، معاف کرنا، یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت یہ کہ اس کا بدلہ لینا۔ اسی طرح جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایمان کے بارے میں بات نظر آتی ہے۔ ان اے وے یہ دونوں باتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں کہ ایماندار کی زندگی میں معافی کا تناسب ایک غیر ایماندار کی زندگی کے معافی کے تناسب سے بہت زیادہ کم ہے۔ ایک شخص جو ایماندار ہے وہ زیادہ خدا کی طرف فوکس کرے گا، اور دنیاوی معاملات میں اگر کوئی بھی ایون دو اس کا بھائی بھی اگر اس کا گناہ کرتا، اسے پریشان کرتا، دکھ دیتا تو اسے بھی معاف کرتا، بنسبت اس کے کہ جو غیر ایماندار ہے، اگر اس کے اپنے بھائی نے اس کے ساتھ برا کیا، برا سلوک کیا، تو وہ چونکہ اسے خدا کی معافی حاصل نہیں، وہ اس ایمان کو نہیں جانتا، وہ اس ایمان میں قائم نہیں ہے، اس لیے وہ اس اپنے گناہ کا جو اس کے بھائی نے کیا اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم نیچے کو پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح ایک گاؤں میں سے گزرتے ہوئے تو 10 کوڑی یسوع مسیح کے پاس آیا، انہوں نے یسوع مسیح سے چلا کر کہا کہ ہمیں پاک صاف کر دے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے تائیں جا کے کاہنوں کو دکھاؤ، اور وہ رستے میں جاتے جاتے پاک ہو گئے۔
لیکن صرف ایک ان میں سے لوٹ کر آیا، جو ہمارا زیادہ فوکس رہے گا آج سیکھنے کے لیے، کہ جب ہم ایمان کی زندگی گزارتے ہیں اور مسیحی زندگی میں ساری چیزیں ایمان کے باعث ہمیں ملتی ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے باعث شفا پاتے ہوئے اور ہم اپنے ایمان کی گواہی دینے یسوع کے پاس نہ آئیں؟ ہم یسوع کو تب پکارتے ہیں جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، ہم خدا کو تب اپنے سامنے التجا کرتے ہیں جب ہم مصیبت میں پریشانی میں ہوتے ہیں، لیکن جب خدا ہمیں اس پریشانی اس مصیبت سے نکالتا ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے اور اپنے اس ایمان کے اقرار نہیں کرتے جس کے بارے میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو اس پہاڑ سے کہو تو یہ اٹھ کر اپنی جگہ چھوڑ کر اور اس پانی میں جا لگے گا۔ میرے عزیزو، مسیحی زندگی جو کہ ایمان پر میسر ہے، ایمان پر قائم رہتی ہے، اس میں ایمان کا کامل ہونا جو کہ انسان اپنی پوری زندگی میں کرتا رہتا ہے، لیکن ایمان پر قائم رہنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور آج ہمارے لیے جو عملی اقتدام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، جانچیں، دیکھیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں ایک ایماندار ہوتے ہوئے میں آج اپنے ایمان میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ کیا میرے اندر وہ ایمان جو یسوع مجھ سے توقع کرتا ہے کہ میں اس پر پورا اعتقاد، پورا بھروسہ، پورا یقین رکھوں، پورے ایمان اس یسوع پر رکھوں؟ یا میں اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے یسوع کے پیچھے چل رہا ہوں؟ یا میرے دل میں، میرے دماغ میں، میری سوچ میں ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ، کوئی ایسی کنفیوژن یا کوئی ایسا سوال ہے جو مجھے یسوع پر ایمان لانے سے یا اس کے کاموں پر، اس کی باتوں پر، اس کے حکموں پر ایمان لانے سے روکتا ہے؟ آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے آپ کو اس ایمان کے اندازے کے مطابق لائیں جو یسوع ہم سے چاہتا ہے۔ خدا نے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔